بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلابی پوئٹری کے دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں بھرا السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں پرانی روایات کا پارٹ 12 لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو بے حد پسند آ رہی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ کہانی پر جانے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ چلتے ہیں ہماری کہانی کی طرف۔ پرانی روایات پارٹ 12۔ کون ہیں یہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے رعب سے پوچھ رہا تھا۔ یہ میرے شوہر ہیں، عشرت نے شکیل صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فاتحانہ انداز میں کہا تھا۔ اس نے پورے اعتماد کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ اتنا زور سے چلایا کہ اس کا گلا بیٹھ گیا۔ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کورٹ میں نکاح کر لیا ہے، یہ رہے پیپرز۔ اس نے کچھ کاغذات سکندر کی طرف پھینکے تھے، بالکل اسی انداز میں جیسے اس نے کل نوٹس پھینکے تھے۔ کچھ کاغذ گر گئے، ایک کاغذ اس کے ہاتھ آیا اور وہ اسے غور سے پڑھنے لگا۔ پھر وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے صدمے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا۔ وہ زندگی میں اس قدر بے یقین کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہو رہا تھا۔ شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بڑی دیر بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں چلایا۔ کیونکہ میں تمہاری غلام نہیں تھی، یہ میری زندگی تھی۔ آج میں جا رہی ہوں اس سونے کے پنجرے سے آزاد ہو کر۔ وہ دانت پیس کر چلائی۔ وہ صدمے سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ دیکھو، آج تم ہار گئے سکندر فیروز۔ وہ حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ شکیل صاحب بھی گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے شکیل صاحب کو امی اور نرمین سے ملوایا۔ امی اسے دیکھ کر کچھ زیادہ ہی خفا تھیں، لیکن شکیل صاحب کے نرم اور محبت بھرے انداز نے چند لمحوں میں ہی ان کا دل جیت لیا۔ آغا جان اور باقی مرد اس وقت گھر میں نہیں تھے، نہیں تو سب سے بڑا تماشا ہونا تھا۔ تائی البتہ ان کو دیکھتی رہی۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر باہر آئی اور نرمین کو اس نے چھپا کر موبائل بھی دیا تھا تاکہ ان سے ہر وقت رابطے میں رہ سکے۔ یہ ہے آپ کا گھر میری نئی نویلی زوجہ محترمہ۔ شکیل صاحب اسے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے آیا تھا جہاں ضرورت زندگی کی ہر چیز تھی۔ ہم آپ کے گھر کیوں نہیں جا سکتے؟ وہاں میری بیوی ہے۔ وہ مسکرائے۔ بیوی سے ڈرتے ہیں آپ؟ کسی مرد سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے، ویسے اس کا جواب ہوتا تو ہاں ہی ہے، لیکن دیتا کوئی نہیں۔ میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ وہ اپنا بیگ وہیں رکھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں اتنی حسین اور جوان بیوی کو اکیلا چھوڑ کر جاؤں گا؟ اس نے دوپٹہ سر سے اتار کر دور پھینک دیا۔ پانی پئیں گی آپ؟ نئی نویلی دلہن کو آپ صرف پانی پلائیں گے؟ وہ انہی کے انداز میں بولی۔ وہ مسکرائے تھے۔ میں تو خون کا قطرہ قطرہ آپ کو پلا دوں۔ وہ کسی نوجوان رومانٹک ہیرو کے انداز میں بولے۔ جوس ہی پلا دو، کوئی چڑیل تھوڑی ہوں۔ وہ کچھ برہمی سے بولی۔ وہ جوس بنانے کچن میں گئے اور وہ صوفے کی پشت پر ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔
اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار سکندر کا چہرہ آ رہا تھا۔ کیسی شکل ہو گئی تھی اس کی جب اس نے پیپرز دیکھے تھے۔ بہت غرور تھا اسے اپنی مردانگی اور طاقت پر۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ آغا جان کی طرح حکم چلا کر سب کچھ اپنے پیروں تلے کچل دے گا، لیکن آج اس کی زندگی کی سب سے بڑی ہار تھی۔ رات کو 12 بجے اس نے نرمین کو کال کی تھی۔ آغا جان اور تایا جان تو غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ سکندر کا کچھ پتہ نہیں، شام سے غائب ہے۔ نرمین نے ڈرتے ہوئے بتایا، آغا جان نے تمہیں یا امی کو تو کچھ نہیں کہا۔ امی کو تھپڑ مارا تھا آغا جان نے اور اسے گالیاں دیتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا اب وہ تمہارا خود ہی انتظام کریں گے۔ شکیل صاحب اس وقت کچن میں اس کے لیے کھانا بنا رہے تھے۔ کھانا وہ پہلے بھی اکثر خود ہی بناتے تھے۔ امی اب کہاں ہیں؟ سو گئیں کیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے اتنا سب ہونے کے بعد وہ سو سکتی ہیں؟ رو رہی ہیں اور تمہیں بددعائیں بھی دے رہی ہیں۔ کیوں آپی، میں نے کیا کیا ہے؟ زیادہ بنو مت عشرت، کیا تم نہیں جانتی یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ دن انتظار کریں اور امی سے بات کرائیں میری۔ وہ بات نہیں کرنا چاہتی آپ سے۔ اچھا سنو، سکندر کا کچھ پتہ چلا؟ وہ کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، اسی وقت سے غائب ہے۔ تائی تمہیں ملامت کر رہی ہیں اور اب تو سب کو اس بات کا بھی یقین آ گیا کہ انم کو بھی تم نے بھگایا تھا۔ وہ کسی سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ شکیل صاحب کھانا بنا کر خوشی خوشی سے ٹیبل پر سجا رہے تھے۔ اس کا کھانے کو بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن ان کا دل رکھنے کے لیے وہ کھانا کھانے لگی۔ آپ گھر میں بھی کھانا خود ہی بناتے تھے؟ نہیں، کبھی کبھی نائلہ بناتی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کا نام لیا۔ جب ہمارا جھگڑا نہیں ہوتا تھا، اور آپ کا جھگڑا کب نہیں ہوتا تھا؟ میں جب گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ اسے کافی عجیب لگا تھا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ نہیں ہٹایا۔ 3 دن تک وہ اس فلیٹ میں رہی۔ شکیل صاحب کا رویہ بے حد رومانٹک اور عاشقانہ ہوتا تھا۔ وہ ان کے سامنے کافی نروس ہو جاتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ان کے سامنے کافی شرمندہ تھی کہ صرف سکندر سے اپنی نفرت کا احساس دلانے کے لیے اس نے ان کو استعمال کیا تھا۔ اس کی شادی شدہ زندگی ایسی ہوگی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی۔ شکیل صاحب اس کا دل بہلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ کبھی گھر، کبھی پارٹیز، کبھی ریسٹورنٹ، وہ اس پہ جان نچھاور کرتے تھے۔ آفس جا کر بھی دن میں 10-15 بار کالز کرتے تھے۔ وہ فلیٹ میں ٹی وی دیکھتی یا سوئی رہتی۔ نرمین سے اس کی مسلسل بات ہو رہی تھی۔ امی نے بھی ناراضگی ختم کر کے اس سے روکھے انداز میں ہی صحیح، لیکن بات کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی ہمیں کچھ نہیں معلوم کیا ہوگا۔ آغا جان الیکشن کی وجہ سے ساری آگ اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہیں۔ ان سے ہار برداشت نہیں ہوتی۔ امی نے سنجیدگی سے اسے بتایا، کچھ نہیں ہوگا امی، اب ان کی طاقت ختم ہو چکی ہے، ان کے سارے اصول ٹوٹ چکے ہیں۔ اس نے ان کو دلاسا دیا تھا۔ انہی دنوں اس کی انم سے بات ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوش تھی اور اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس نے جواباً ساری کہانی چند لفظوں میں سنا ڈالی، جسے سن کر انم تو جیسے مراقبے میں چلی گئی۔ مجھے یقین تھا تم کبھی نہ کبھی وہ گھر چھوڑ دو گی، لیکن اتنا بڑا طوفان کھڑا کرو گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ مجھے یہی سب کرنا تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سکندر بھائی کیسے برداشت کر گئے مجھے نہیں معلوم، اس نے کچھ روکھے انداز میں جواب دیا۔ نرمین سے اس نے کچھ دن پہلے سکندر کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے بس یہی بتایا کہ وہ آج کل کافی سنجیدہ ہو گیا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ کال کے بعد وہ مختلف سوچوں میں پڑی رہی۔
मुंह हाथ धोकर फ्रेश हुई, टीवी ऑन किया जहां न्यूज़ चैनल्स में आगा जान और सिकंदर का जलसा था। उसने गुस्से से चैनल तब्दील कर दिया। शाम का वक्त हो रहा था। शकील साहब के आने का वक्त था। खाना आजकल वो खुद बना रही थी। शकील साहब ने सारा सामान मुहैया कर दिया था। उसके पास आने से पहले अमूमा वो दोपहर को अपनी पहली बीवी बच्चों के पास जाते थे और फिर रात को उसके पास ही होते थे। रात उसके पास रुकने का उन्होंने बीवी के सामने कौन सा जवाब पेश किया होगा ये वो नहीं जानती थी। अलबत्ता ये वो जानती थी उन्होंने अभी तक अपनी बीवी को शादी के बारे में नहीं बताया था। उसने खाना बनाया, लेकिन शकील साहब बहुत सारा खाना बाहर से लेकर आए थे, जिनमें केक, आइसक्रीम और कुछ बर्गर्स वगैरह भी शामिल थे। आप बैठ जाएं, हम खाना लगाते हैं। वो उसकी कमर के पीछे आकर खड़ा हो गया और बड़े रोमांटिक अंदाज में उसके दोनों बाजुओं के गिर्द अपने बाजू डालकर उसे कुर्सी पर बिठाया था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वो थके हारे आकर उसके लिए खाना लगाएं, लेकिन ये उनकी मोहब्बत थी और वो उनकी मोहब्बत के सामने कुछ नहीं कर सकती थी। आप थक नहीं जाते? खाने के दौरान उसने पूछा। जब आपका दीदार कर लेता हूँ तो सारी थकन उतर जाती है, वो मुस्कुराया। और यही जुमला ऑफिस में और कितनी लड़कियों को बोलकर आए हो। पानी पीने के बाद प्यास नहीं रहती। कसम ले लो जो आपके अलावा अब किसी को देखता हूँ। लगता तो नहीं आप इतनी जल्दी सुधर जाएंगे। अब सच में सुधर गया हूँ। चौका पूरा कर लिया मैंने, वो मुस्कुराते हुए कह रहे थे। अक्सर बाहर होटलों और पार्टीज़ में जाने की वजह से उनकी शादी की खबर आउट हो गई और ये खबर नाइला तक भी जा पहुंची और रात को वो जंग की पूरी तैयारी करके उनके पास आई थी। बदबख्त, बेशरम, तुमने फिर से शादी कर ली, वो शकील साहब के सामने चिल्लाई और वो सोफे पे बैठी थी जैसे ये उन दोनों के आपस का मामला हो। बेगम, मेरी बात सुने। बेगैरत इंसान, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अभी की अभी मुझे तलाक दो। वो बहुत गुस्से में थी और उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि आसपास के फ्लैट वाले यकीनन सुन रहे थे। बेगम, आप नाराज़ ना हो, आपको समझाता हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना। और कमीनी तुम, वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। तुम्हें क्या पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा शौहर मिला था शादी के लिए? वो उस पर बरस पड़ी। बेगम, उसे कुछ ना कहें। शकील साहब आगे बढ़े। क्यों, दुख हो रहा है बेगैरत इंसान? देखिए, आपको जो सवाल करने हैं अपने शौहर से करें, मुझे ना घसीटें बीच में, उसने नागवारी से कहा। शकील साहब काफ़ी देर तक उसे कमरे में ले जाकर समझाते रहे, जाने क्या सच झूठ मिक्स करके। बहरहाल उन्होंने उसे मुतमईन कर लिया और वो 2 घंटे बाद वहाँ से जाने के लिए राज़ी हो गई। शकील साहब ने बाद में आकर उससे माफ़ी भी मांगी थी और वो शकील साहब के तहम्मुल और मैच्योरिटी से काफ़ी मुतासिर हो चुकी थी। ये सुबह का वक्त था। वो नाश्ता बना रही थी। शकील साहब बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और वक्फे वक्फे से उस पे कुछ रोमांटिक जुमले कस रहे थे। नाश्ता बनाने के बाद वो बाहर टेबल पर ले आई। शकील साहब अखबार छोड़कर उसके पास आकर बैठ गए। उन्हें बैठे हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था जब एक बहुत बड़ा पत्थर फ्लैट की खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर आ गिरा। वो दोनों बुरी तरह चौंक गए। शकील साहब फौरन उठकर खिड़की के पास गए, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो काफ़ी डर चुकी थी। ये हरकत यकीनन सिकंदर की हो सकती थी। वो इससे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था। शकील साहब काफ़ी देर तक खिड़की के पास खड़े रहे, लेकिन वहाँ कोई नज़र ना आया। फिर वो उसका डरा हुआ चेहरा देखकर उसे हौसला देते रहे और कहा कि वो ऐसी हरकतों से नहीं डरते। अगले दिन वो शकील साहब के साथ शॉपिंग पे गई। उसे वहाँ
سکندر نظر آیا جو گیٹ پر کھڑا کسی سے کال پہ بات کر رہا تھا۔ وہ شکیل صاحب کو وہیں چھوڑ کر اس کے پاس آئی۔ تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو ان سے باز آ جاؤ سکندر فیروز۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پتھر ہو گیا۔ اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے تم ایسی واہیات حرکتیں کرو گے اب؟ وہ اس کے پاس کھڑی چلا رہی تھی۔ وہ اسے سپاٹ چہرے کے ساتھ دیکھ رہا تھا، واقعی کافی خاموش اور سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی لال تھیں۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ساری زندگی نفرت کرتی رہوں گی۔ وہ اسے انگلی سے وارن کرتی اندر چلی آئی۔ وہ وہیں کھڑا رہا یہاں تک وہ شکیل صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے سے گزری۔ وہ تب بھی وہیں کھڑا رہا۔ وہ جانتی تھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا اپنی ہار، لیکن وہ اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلی صبح اس کی زندگی کی سب سے اداس صبح تھی جب اسے شکیل صاحب کی موت کی خبر ملی۔ وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں جان کی بازی ہار گئے۔ یہ صدمہ اس کے لیے واقعی بہت بڑا تھا۔ اسے شکیل صاحب کی موت کا دلی افسوس تھا۔ ان کے ساتھ اس کے زیادہ دن نہیں گزرے، لیکن جتنے گزرے حسین گزرے۔ وہ ان لمحوں کو کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ ان کی موت پر بہت روئی۔ اسے افسوس ہوا سکندر نے اس سے بدلہ لینے کے لیے ان کی جان لے لی۔ وہ خواہ ان دونوں کی نفرت کا شکار ہو کر زندگی ہار گئے۔ شکیل صاحب کے ساتھ وہ اس فلیٹ میں آئی تھی اور ان کے بغیر اسے فلیٹ اداس لگ رہا تھا، جیسے دنیا کی ہر چیز رو رہی ہو۔ 2 دن اس نے وہیں اکیلے فلیٹ کی کھڑکی کے پاس جاگ کر گزارے۔ اسے سکندر پر حد سے زیادہ غصہ تھا، اور اسی غصے میں اس نے الیکشن سے صرف 2 دن قبل سکندر اور آغا جان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی، جس میں وہ عوام کو بے وقوف بنانے کی بات کر رہے تھے۔ ساتھ اس نے کیپشن میں لکھا تھا، عوام جن کو ووٹ دینے جا رہی ہے ذرا ان کے بھی خیالات جان لیں، وہ عوام کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ ویڈیو نے 1 گھنٹے میں 2 لاکھ ویوز حاصل کیے اور 20,000 لوگوں نے شیئر کیا۔ سوشل میڈیا پر ہر طرف دھماکہ ہو گیا۔ ہر کوئی ویڈیو شیئر کر کے آغا جان کو برا بھلا کہتا رہا۔ اس نے شکیل صاحب کا دیا ہوا فلیٹ چھوڑ دیا اور ایک ہوٹل میں جا کر رہنے لگی، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا۔ وہ آغا جان اور سکندر کو اچھے سے جانتی تھی۔ اس ویڈیو نے کمال کر دیا۔ لمحوں میں سکندر اور آغا جان کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال کر پھینک دی۔ وہ اندازہ کر سکتی تھی اس الیکشن میں سکندر کے لیے جیتنا اب ناممکن تھا۔ ہر طرف سے ان کو گالیاں مل رہی تھیں۔ ان کے اپنے ووٹرز ساتھ چھوڑنے کے اسٹیٹس اپلوڈ کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے وال پر سکندر اور آغا جان کی تصویر لگا کر شیم شیم لکھ رہا تھا۔ مخالف گروپ کے MNA نے اسے تھینکس کا میسج بھی کیا تھا، کیونکہ اب ان کے لیے میدان خالی ہو چکا تھا۔ یہ ویڈیو الیکشن کے دن تک چلتی رہی اور لوگوں نے ووٹ ڈالتے ہوئے بھی ویڈیو کو یاد رکھا۔ الیکشن سے 2 دن قبل ویڈیو وائرل کرنے کا یہ فائدہ ہوا۔ سکندر بھاری اقلیت سے ہار گیا تھا۔ وہ جو جیت کے اتنے قریب کھڑا تھا، پورے 70,000 ووٹوں سے بری طرح سے شکست کھا چکا تھا۔ یہ سکندر اور آغا جان کے لیے بہت بڑی ہار تھی۔ آغا جان کی حکومت کا آخری مینار بھی گر چکا تھا، لیکن اسے ہمیشہ کی طرح انہیں ہرا کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ 2 دن تک الیکشن کا زور کچھ کم ہوا تو اس نے پولیس سے رابطہ کیا۔ وہی انسپکٹر جو اس دن گھر آیا تھا، اس کے سامنے اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ہوٹل میں نہیں رہ سکتی تھی اور اسے گھر جانے کے لیے پولیس کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہ انسپکٹر کی مدد سے گھر واپس آئی۔ انسپکٹر گھر کے اندر تک اس کے ساتھ آیا،
لیکن یہ کیا، گھر میں اتنا رش کیوں تھا؟ کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ وہ انسپکٹر کے ساتھ چلتی ہوئی آگے بڑھی اور آتے جاتے لوگوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید دوپٹے کے کنارے سے منہ کو تھوڑا چھپایا ہوا تھا۔ کچھ اور آگے بڑھی تو اسے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ کسی کی فوتگی ہوئی تھی، مگر کون؟ اس کے قدموں میں جیسے جان ہی نہ ہو۔ وہ تھوک نگل کر گھبرائی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ امی نرمین کو تو کچھ نہیں ہوا، کہیں آغا جان؟ انہیں اس کے ذہن میں کئی خیالات آ رہے تھے، یا تائی جان کو کچھ ہو گیا؟ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے بے جان قدموں کو گھسیٹتی وہ گھر کی طرف جا رہی تھی۔ پاس سے چند عورتیں افسوس کرتی ہوئی گزریں۔ الیکشن میں ہارنے کا صدمہ ہی نہیں برداشت کر پایا۔ اس کے چلتے قدم رک گئے۔ سکندر، اس کے ذہن میں یہ نام بازگشت کی طرح گونجنے لگا۔ سکندر نے خودکشی کر لی؟ اس کے چاروں طرف دھماکے ہو رہے تھے، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس سے ہار برداشت نہ ہوئی؟ اس کی وحشت اور گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ جس کسی کی بھی موت کا سوچ رہی تھی، لیکن اس نے سکندر کا نہیں سوچا تھا۔ وہ اس قدر بزدل انسان تھا کہ ہار بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے آتے جاتے لوگوں کی بھیڑ میں بھاگتے ہوئے راستہ بنایا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے جا رہی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا سکندر اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت میں وہ گھر کے اندر پہنچی، جہاں عورتوں کا رش تھا۔ تائی جان بیٹی آنسو بہا رہی تھیں، تایا جان بھی رو رہے تھے۔ وہ سکندر کے والدین تھے۔ اکلوتے بیٹے کی موت کا صدمہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ دوسری طرف امی اور نرمین اداس سی شکل بنائے بیٹھی تھیں۔ اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا، اسے ڈر تھا کہیں اس کی دھڑکن رک نہ جائے۔ سکندر مر گیا۔ صدمے سے اس نے آنکھیں میچ لیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ کہانی کا وہ اختتام جو اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی وہ کیسے مر سکتا ہے؟ ابھی تو بہت حساب باقی تھا۔ اس میں آگے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ سارے گھر والے اسے دیکھ چکے تھے۔ سامنے جنازہ رکھا ہوا تھا اور جنازے کے پاس عورتیں ڈیرا ڈالے رو رہی تھیں۔ وہ اپنے بے جان قدموں کو گھسیٹ کر آگے بڑھی۔ لاش پر کفن تھا۔ وہ کچھ پل کھڑی اس کی لاش کو دیکھتی رہی۔ کیا اسے اس شخص کی موت پر رونا چاہیے تھا، افسوس کرنا چاہیے تھا، یا اپنے برسوں پرانے دشمن کی موت پر ہنسنا چاہیے تھا؟ لیکن وہ تو کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ کسی نے لاش پر سے کفن ہٹایا۔ اسے لگا وہ نہیں دیکھ پائے گی۔ اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسی پل وہ خود سے انکشاف کر رہی تھی کہ سکندر سے اسے جتنی ہی نفرت سہی، لیکن وہ اس کا آخری دیدار نہیں کر سکتی۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ایسے ہی ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست اجازت چاہتا ہے۔